إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسپیکٹ ٹیچر کے لیے اسٹوڈنٹ کے دل میں رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور ٹیچر کی غلطیاں پکڑنے سے زیادہ اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے لرن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فی زمانہ جو سب سے زیادہ چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ چونکہ رسپیکٹ نہیں ہے اس لیے اس طرح کی لرننگ بھی نہیں رہی، تربیت نہیں رہی۔ اب صرف کتابی علم ضرور رہ گیا لیکن تربیت نہیں ہے۔ بہرحال پھر یہ کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک، سوال وہ کریں جو آپ کو فائدہ دیتا ہو۔ سوال اس لیے نہ کریں کہ اچھا دیکھیں اس ٹیچر کے پاس کتنا نالج ہے، ٹھیک ہے، یا سوال اس لیے نہ کریں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، یا سوال برائے سوال نہ کریں، بلکہ سوال اس لیے کریں جب آپ کو ضرورت محسوس ہو۔ ایک چیز یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ ہم سورہ کہف میں دوبارہ پڑھیں گے جب حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے علم سیکھنے کی، تو وہاں انشاءاللہ اس کو اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان تک صبر، علم سیکھنے میں صبر بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے شوق ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں سارے کا سارا ایک دم پتہ لگ جائے، لیکن ایک دم پتہ لگا ہوا علم جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتا۔ سو بی پیشنٹ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور ہم ٹیچر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً ہینڈ ریز کرتے ہیں اور ہم سوال کرتے ہیں، اور اگر ہم صبر کر لیتے تو کچھ ہی دیر کے بعد ٹیچر وہ جواب دینے ہی والے، وہ ایکسپلین کرنے ہی والے تھے، تو اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹیچر کی جو اٹینشن ہوتی ہے وہ بھی شیٹرڈ ہوتی ہے، وہ پھر سم ٹائم اپنے دماغ میں کمپوز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بتانے کے لیے، لیکن ہمارے اس بے وقت کے سوال جو ہیں وہ پھر اس طرح اپنا 100% دے نہیں پاتے۔ تو صبر سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ویٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے اس کو سمجھ لیا، اور ہم نے اس کا کانٹیکٹ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ رائنا نہ کہو، کیونکہ رائن جو ہے وہ عبرانی زبان میں بیسکلی کہتے ہیں احمق کو، ٹھیک ہے، اور رائنا جو کھینچ کے بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا گڈریا۔ ٹھیک، تو یہودی جو تھے وہ اپنی گرج نکالنے کے لیے، اپنی کینے نکالنے کے لیے اس طرح کے لفظ بولتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اپنے قرآن کھولیے گا اور اپنے نوٹس میں اس کو لکھ لیجیے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو دھوکے اور فریب کاری کے ساتھ مطلب کرے گا، معاملہ کرے گا، زبان کو ٹیڑھا کر کے اپنے مطلب جو ہے وہ اپنے کینے نکالنے کی کوشش کرے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ بیسیکلی یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ؟ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کریں، لیکن اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دھوکہ بازی ہو گئی۔ تو جو دھوکے اور فریب کے ساتھ معاملہ کرے گا تو پھر اس کا انجام اسی قسم کا ہوگا کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے۔ اور یہاں پر ال جو ہے مشرکین کے ساتھ جو ال آیا ہے وہ الذین کے معنوں میں ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں المشرکین کے ساتھ الف لام جو ہے یہ الذین کے معنوں میں آ رہا ہے، الذین یشرکو کے معنوں میں آئے گا، جیسے اوپر آیا نا الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اور ود جو ہوتا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک ہوتا ہے حب کہتے ہیں محبت کو، ٹھیک ہے، لیکن ود کہتے ہیں دلی چاہت، دل کے اندر سے ایک چاہت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، کہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، اس کو
بدھ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین جو ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر من خیرن کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اصل میں یہ یہودی جو تھے، ٹھیک ہے، یہ شدید قسم کی حسد میں مبتلا تھے نا مسلمانوں سے، اور اس حسد اور تعصب کی بنیاد پر وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی خیر اتر رہی ہے مسلمانوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خیر بمانے یہاں پر قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، نبوت بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو وہ جانتے بوجھتے بھی ان کی دلی چاہت یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی کامیابی، کسی جنگ میں کامیابی یا کسی قسم کی اور خیر جو ہے دنیا کی نہ ملے. ٹھیک ہے، اور مشرکین تو پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یعنی یہ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے. اور یہاں پر رحمت جو ہے وہ بمانے نبوت بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن بھی رحمت ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا رحمت للمؤمنین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی رحمت کے لیے، یعنی حکمت عطا کرنے کے لیے، نبوت عطا کرنے کے لیے خاص کر سکتے ہیں. یہ ان کی بنی اسرائیل کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے یا ان کی چاہت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. جیسے ایک جگہ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جاتی ہے تو اسے خیر کثیر دے دی گئی. اور حکمت سے مراد جو ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کو سمجھنا ہے. اور دین کو سمجھنا صرف فقہی معاملات نہیں ہوتے، بیسیکلی دین کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ انسان اسپرٹ سمجھ جائے دین کی روح کیا ہے. دین کی تعلیمات میں جو فقہی مسائل ہیں وہ بہت بعد میں آتے ہیں، پہلے دین کی اسپرٹ کو سمجھنا جو ہے وہ تفقہ فی الدین ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمن یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے قرآن کا علم عطا کر دیتا ہے. اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے نا واللہ یختص، اللہ خاص کر لیتا ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں کیا یہ رینڈملی ہے؟ اب تھوڑا سا یہاں پر آپ ٹھہریں اور پیچھے سے جو سارا سینیریو ہے، سارا کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فضل کیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص دین کی خدمت کا موقع دیا، لیکن کیا ہوا جی کون بتائے گا کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کری. انہوں نے بجائے اس سے کہ اس آنر کو کیری کرتے، اللہ کی برداری کرتے، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، جیسے انہیں منع سلوا مل رہا تھا انہوں نے دال سبزی ڈیمانڈ کر دی. ٹھیک ہے، انہیں اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، انہوں نے اس میں مین میس نکالنی شروع کر دی، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، انہوں نے اللہ کی سے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے دیکھ لیا تو اگلی ڈیمانڈ رکھ دی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو مسلسل بنی اسرائیل نے
بجائے اس کے کہ وہ جو اللہ نے خاص کیا تھا ان کو، رحمت دی تھی ان کی اسلام کی وجہ سے، انہوں نے اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ ہمیشہ بنی اسرائیل میں بھی سب جو تھے انہوں نے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ان میں بھی ایک گروہ ایسے رہے ہر دور میں جو اللہ کے فرمانبردار تھے۔ اب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے لوگوں کو چن لیا، کچھ اور لوگوں کو خاص کر دیا، اور وہ کون تھے پھر؟ وہ بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، نبوت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کا علم عطا کیا، حکمت عطا کی امت مسلمہ کو۔ اب اس میں سے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم اس آنر کو کیری کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چنا اور ہمیں خاص کیا اور ہمیں اپنی رحمت دی، اب ہم آگے اس کا حق ادا کریں یا نہیں کریں۔ اب جو تو حق ادا کرے گا وہ تو خاص رہے گا، لیکن جو نہیں کرے گا تو پھر وہ خاص نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو چن لیتے ہیں، کس کو خاص کر لیتے ہیں؟ جو ڈیزرو کرتا ہے، اور پھر جو اس پر عمل کرتا رہتا ہے وہ خاص رہتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ خاص نہیں رہتا۔ یہاں یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، عمومی طور پر جو اللہ کی رحمت ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے نا، اسم ہے الرحمن اور الرحیم، تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، عام رحمت اور خاص رحمت، اور یہاں خاص رحمت کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور خاص رحمت میں کیا ہے؟ قرآن، سنت، حکمت، دین، تفقہ فی الدین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے اہل اور خاص ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل القرآن ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کی کسی تڑپ کی وجہ سے، آپ کی کسی ہدایت کی دعا کی وجہ سے، آپ کی کسی خاصیت کی وجہ سے، تو اب اس رحمت کو کیری کرنا ہے، اس آنر کو اسی طرح لینا ہے جیسا کہ اس کو لینے کا حق ہے۔ نہیں لیں گے تو یہ نعمت، یہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے لیں گے۔ اگر ہم اس آنر کو پراپرلی کیری نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق قرآن ایسے انسان کے پاس سے محو ہو جاتا ہے جیسے سرکش اونٹ جو ہے وہ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں رکھیں گے تو ہم خاص نہیں رہیں گے، یہ خصوصیت ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہم عام ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ خاص رہنا چاہتے ہیں، یختص برحمتہ کی کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کر اس کے علم اور تعلم میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں آخری سانس تک۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بہت فضل والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے، وہ اس کی عام رحمت ہو یا خاص رحمت ہو، لیکن خاص رحمت جو ہے وہ تھوڑا ایسوسیٹ کر جاتی ہے لینے والے کے کردار کے ساتھ۔ عام رحمت میں لینے والے کا کردار میٹر نہیں کرتا، وہ اللہ نے دینا ہے، جس کو جتنا رزق دینا ہے دینا ہے، جس کو جتنی عمر دینی ہے دینی ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے تقدیر میں، وہ عام رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن خاص رحمت میں لینے والے کا کردار بھی جو ہے وہ پھر میٹر کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں، پھر ہم اس کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ اس شخص کی مثال قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، پھر اس نے اس علم کے ذریعے دنیا کمانے کی کوشش کی، وہ دنیا کی طرف جھک گیا، اس علم کو اس نے چھوڑ دیا، یا یہ کہ اس کے ذریعے دنیا کمائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قریب مثال دی ہے، کتے کی مثال۔
کیونکہ کتا جو ہوتا ہے وہ اتنا حریص ہوتا ہے ہڈی کے لیے کہ اگر اس کو آپ پتھر مارنے کے لیے بھی جھکیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس کو کچھ ڈال رہے ہیں، تو وہ رک کے تھوڑا مڑ کے دیکھتا ہے اور زبان اپنی جو ہے وہ ہلکاتا ہے کہ شاید مجھے ہڈی مل جائے۔ بہت ہی قریب مثال ہے یہ، ہم میں سے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سوچ سکتا اپنے لیے۔ تو قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو آنر کے ساتھ لیں اور اس آنر کو آخری سانس تک جو ہے اپنے مطلب اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیں، ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں تو کمی نہیں ہے، وہ تو رحمتوں کے خزانے رکھتا ہے، ہدایت کے، حکمت کے، علم کے، لیکن کوئی لے گا تو ملے گا، کوئی لینے والا ہوگا تو ملے گا۔ جیسے اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں، ہم تو کرم کر رہے ہیں، لیکن کوئی سائل تو ہو۔ اب آپ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں کہ کتنے لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، ان کی انویٹیشن دیتے ہیں، آپ آئیں، لوگ گھروں میں بلاتے ہیں، مدرسوں میں بلاتے ہیں، آن لائن کلاسز میں انوائٹ کرتے ہیں، ان میں سے کتنے % لوگ جو ہیں وہ کلاس باقاعدگی سے جوائن کرتے ہیں؟ صرف ایک دن آ کے بیٹھ جانا، یہ چلتے پھرتے کبھی آگے رینڈملی کلاس میں جھانک لیا، کبھی نہیں جھانکا، ایسے لوگ علم نہیں حاصل کر رہے ہوتے۔ جیسے کہ پہلے ہی ہم نے یہ چیز سیکھی نا کہ ہم نے اگر سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے ایک مزاج بنانا پڑتا ہے، سنجیدہ مزاج ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں، انہوں نے تو قرآن نازل کر دیا، انہوں نے تو علماء کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ہمیں سکھائیں۔ اب ہم سیکھنے والے ہوں گے تو سیکھ سکیں گے نا، اللہ کا فضل تو موجود ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اس کا فضل تو بہت بڑا ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن وہ ہاتھ بھی تو ہو نا پھیلے ہوئے جس میں رحمت آئے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو ہی صرف دنیا ہی سے بھر کے رکھنا چاہیں گے، دنیا ہی سمیٹنا چاہیں گے، تو پھر کہاں سے وہ ہاتھ اللہ کے حضور اٹھیں گے، سوالی بنیں گے علم کے لیے؟ اور قرآن، خاص طور پہ قرآن کا جو علم ہے، جیسے سورہ یونس میں بھی آتا ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے یہ، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اسی لیے اس کے ساتھ فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ کیوں؟ هو خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ بہتر ہے اس سے جو سب جمع کر رہے ہیں۔ اکثریت ہماری کیا جمع کر رہی ہے، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سارے دن میں ہم کرتے کیا رہتے ہیں؟ ان سب سے بہتر ہے اس قرآن کو سیکھنا اور پھر اس کی روشنی میں عمل کرنا۔ یو نیم اٹ، جو لوگ جمع کریں، سونا، چاندی، خزانے، اسٹیٹس، وٹ ایور، ان سب سے بہتر ہے یہ قرآن ہے۔ اور پھر اللہ فرمائے فلیفرحوا، بس چاہیے کہ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اس کے پاس کچھ کمی ہے، یعنی کچھ اس کے پاس نہیں ہے، کچھ کم ہے، تو اس نے گویا قرآن کی ویلیو ہی نہیں کیا، قرآن کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقت میں قرآن کا کتنا % ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہمارا جینا، ہمارا مرنا جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو سکے، للہ ہی ہو سکے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے، قل ان الفضل
बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। कह दीजिए कि बेशक फजल जो है वो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बहुत ज्यादा वुसअत वाला है, इल्म वाला है, बहुत वसी इल्म रखने वाला है। तो ये जो खास तौर पर कुरान का इल्म है, हिकमत है, तो ये अल्लाह का फजल है ना। तो अल्लाह जिसको चाहता है देता है, क्योंकि अल्लाह ताला वासिउन अलीम है। ठीक है, अल्लाह ताला को पता है कि ये कौन कौन कितना डिजर्व करता है, कौन कितना कुरान डिजर्व करता है, कौन कितनी हिकमत डिजर्व करता है, किसकी कितनी चाहत है, किसकी कितनी तड़प है। हमें से हर एक इस चीज को बड़े आराम से समझ सकता है, इसको एनालाइज कर सकता है इस तरह से कि हम इसे अपनी कैफियत के साथ जान सकते हैं। जितने अरसे से हमारा कुरान के साथ ताल्लुक है, तो हम ये जान सकते हैं कि जिस दिन जिस तरह तड़प के हमने इसको पढ़ा, इसको सीखना चाहा, उस दिन किस तरह ये हमारे अंदर जो है वो राहत बन के उतरा। जिस दिन इसको हमने लापरवाही से लिया, उस दिन ये इतना ही लापरवाही से हमें मिला। तो ये अल्लाह ताला को इल्म होता है कि इंसान जो है वो डिजर्व करता है या नहीं करता, या वो किस तरह से कुरान की तलब कर रहा है, हिकमत की तलब कर रहा है, हदायत की तलब कर रहा है। तो जितनी हम हदायत मांगते हैं ना, उतनी हमें मिल जाती है। अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं देते हैं हदायत। और कुरान बहुत कीमती चीज, बहुत कीमती चीज है, कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पीछे भी आपने जो यूनुस की आयत में भी ये रेफरेंस पढ़ा ना कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, इसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। तो अगर अल्लाह ने आपके हाथों में कुरान दे दिया है, अगर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरों में पैदा कर दिया है, अगर अल्लाह ताला ने हमें शऊर दे दिया है, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी है कि हम इसको पढ़ने बैठ गए, सीखने बैठ गए, तो इसका हक अदा करने की कोशिश करें और इसकी हिफाजत करनी, इसको खोना नहीं है। ठीक है, अगर आपने कुरान खो दिया, अगर आपने कुरान का इल्म खो दिया, तो समझे आपने सब कुछ लॉस। यहाँ पर आप देखिए, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हम अल्लाह के पास तो बहुत बड़ा फजल, बहुत बहुत बड़ा फजल है। हम कितना बड़ा सवाल लेके अल्लाह के पास जाते हैं, हमारे हाथ किस तरह अल्लाह के सामने उठते हैं अल्लाह के उस फजल को के हसूल के लिए, अल्लाह के उस रहमत के हसूल के लिए। इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था ना कि कुरान जो है वो तो समंदर है। ठीक है, तो अब आप जितना भी बर्तन अपना लेके जाएंगे, उतना ही उस समंदर में से खैर इकट्ठी करके ले आएंगे। छोटा सा प्याला लेके जाएंगे, उतना ही लेकर आएंगे। बड़ा बर्तन लेके जाएंगे, उतना ही लेकर आएंगे। उसके किनारे बैठ जाएंगे तो सारी जिंदगी उससे सैराब होते रहेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस रहमत की कदर कर सकें। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम भुलवा देते हैं इसे, नअती बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा, तो हम ले आते हैं इससे बेहतर या इस जैसे। हुआ ये कि यहूद कहते थे कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है तो इसमें तौरात से मुख्तलिफ अहकामात क्यों हैं? कुछ अहकामात शरीयत आपको डिफरेंट है थोड़ी, तो क्यों है? तो ये तो सेम होने चाहिए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअती बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा, जो चीज हमने बदल दी है, मनसूख कर दी है, या हमने उसको भुलवा दिया है यानी उसको मिटा दिया है, तो हम उससे बेहतर लेकर आए। और आप इसको बड़े अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो रात के अहकामात ले लीजिए, चाहे वो सोशल हो, मतलब आपके माशी अहकामात हैं या माशरती हैं या किसी भी किस्म के, और कुरान के अहकामात है। कुरान का नॉलेज ले आइए और तौरात का नॉलेज ले आइए, तो आप देखेंगे कि कुरान के अंदर जो नॉलेज है वो सुभान अल्लाह तौरात से बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है, यानी उससे बेहतर है, फाइनलाइज्ड है, क्योंकि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है ना, तो ये फाइनलाइज्ड है, अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल फाइनल कर दिया है, तो ये बेहतर है। फिर दूसरे मानों में कुरान करीम में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज मुकामात पर कुछ अहकामात जो हैं वो नाजिल किए और उसके बाद जो है उसको तब्दील किया। मसलन
جیسے روزے کے احکامات جو آئے تھے، ابھی دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے تو اس میں پہلا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا گیا، اور پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے. تو اس میں ایک حکم یہ تھا کہ جو طاقت رکھتا ہو فدیہ دینے کی تو وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے. یعنی آپشنل تھا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے اور آپ فدیہ دے سکتے ہیں تو آپ اس کو فدیہ دے دیں. یہ وہاں میں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ وہاں جا کے ایکسپلین کروں گی. لیکن جب اس سے اگلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت نازل کی، تو اس سے پھر یہ والا آپشن ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس مہینے کو پالے گا، رمضان کے مہینے کا، فَلْيَصُمْ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. تو یہاں پر رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی، تو اس میں پھر بلا وجہ روزہ چھوڑنے کی ممانعت آ گئی تھی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ صحت کی حالت میں بھی اور حضر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ دیں کہ چونکہ میرے پاس مال ہے تو میں فدیہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اسی طرح وراثت کے احکامات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہی وراثت کے معاملے میں آتا ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر جائے. لیکن اس کے بعد پھر سورہ نساء میں وراثت کے تفصیلی احکامات آگے تو وہ آیت جو ہے وہ عملاً منسوخ کر دی گئی. یعنی اب جو وارث ہوتا ہے، یعنی چونکہ والدین وارث ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح قرابین میں اگر بہن بھائی ہیں اور بہن بھائی وارث بن رہے ہیں سم ہاؤ کسی طرح سے، سورہ نساء میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھ لیں گے، تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو طریقہ تھا یہ کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ بہت ساری چیزیں ٹریننگ پروسیس میں لوگوں کو ڈالا گیا تھا. 23 سال کے عرصے میں قرآن جو نازل کیا گیا تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا، تھوڑے تھوڑا سکھایا جا رہا تھا. جب وہ ایک چیز کو کرنے کے عادی ہو جاتے تھے پھر ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب اس کو ایسے کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہچانتے ہیں نا، اللہ نے تو بنائی ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے سارے احکامات دینے کی بجائے کچھ چیزوں کو ایسے گریجولی کیا. کچھ لوگوں نے یہ علم ناسخ اور منسوخ جو ہے نا یہ پورا ایک علم ہے. ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ قرآن میں جو ہے وہ 26 ناسخ اور منسوخ ہیں، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 تک اس کو فائنل کیا کہ یہ 5 آیات بنتی ہیں. ناسخ اور منسوخ، ناسخ کہتے ہیں بعد میں آنے والا حکم، ٹھیک ہے، اور منسوخ جو ہوتا ہے وہ پچھلا حکم ہوتا ہے. ناسخ پچھلے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور یہ 2 طرح سے ہے. بعض ہیں جو آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن عمل منسوخ ہو گیا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو روزے کی رمضان کے روزے کی فرضیت سے پچھلے والا بتایا. بعض ایسی ہیں جن کا عمل شریعت میں موجود ہے لیکن آیات کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، جیسے رجم کا قانون ہے. ٹھیک ہے، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو رجم کرنے کا جو حکم ہے، اب اس کی آیت قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ اس کا حکم موجود ہے. تو اب آپ کے سامنے اس کی ایک ہلکی سی پکچر بن گئی ہے. میں آپ کو اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں لے کے جا رہی کیونکہ یہ پورا ایک علم ہے، یہ چند اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ناسخ اور منسوخ جو ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا تھا کہ لوگوں کو کس طرح گریجولی سکھانا ہے. ٹھیک ہے، گریجولی سکھانا ہے میں جو ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے اس میں بعض اوقات تھوڑے سے زیادہ کی طرف جایا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے کہ ایک عمل پختہ ہو جائے پھر دوسرا عمل بتایا جائے. تو بیسکلی یہ حکمت کا تقاضا تھا جس کی وجہ سے قرآن کریم میں آپ کو ایسی آیات ملیں گی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا نا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا،
اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے جتنے بھی اعتراض تھے اس کا بھی یہی جواب بنتا ہے. ان کے اعتراض کیا تھے کہ قرآن میں ایک حکم کے بعد دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اللہ نے نازل کر دیا؟ پھر یہ کہ اگر تورات اللہ کی کتاب ہے تو پھر قرآن کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس تورات ہی دے دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ٹھیک، تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا. ٹھیک ہے، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. تو قرآن تورات سے بہتر ہے اس اپنے احکامات کے معاملے میں بھی اور دیگر سارے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ان کا ایک اور ان کی اصل میں وجہ کیا تھی یہ اعتراض کرنے کی؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محض لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کوئی خاص وہ ایکسپلینیشن نہیں دی، صرف یہ بتا دیا ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دے. فعال لما یرید، ٹھیک ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں آپ پوچھ سکتے کہ یہ کیوں کیا، وہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، ان کو پتا ہے کہ کہاں کیسے کس طرح کس کو کتنا کیسے دینا ہے، کس طرح چلانا ہے، کس طرح سکھانا ہے. اور قرآن کریم ہمیں بھی یہی ٹریننگ دے رہا ہے، کیونکہ یہ خود حکمت کی کتاب ہے نا، تو یہ آپ کو حکمت سکھاتا ہے. اسی طرح جب آپ سکھانے بیٹھتے ہیں کسی کو تو ایج، علم اور انٹرسٹ، تین چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کی عمر کے مطابق، اس کے گزشتہ جو اس کا پریویس نالج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، سکھائیں گے. ایک دم سے بہت سارا علم دے دینا اور دوسرے کی جو اس کی کیا آپ کہیں گے استطاعت سے زیادہ، ذہنی استطاعت سے زیادہ اس کو دینا بھی نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ علم جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو نسخ ہے، جو ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی، کہ کوئی بھی نبوت آئی کبھی بھی مگر یہ کہ اس میں نسخ پایا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نسخ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں سکھائی جائیں گی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نسخ کے معنی بدل کے ہیں، یعنی بدل کے کوئی دوسری چیز میں آنا. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت مجاہد جو ہیں تابعی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نسخ کے معنی جو ہیں وہ مٹانے کے ہیں، اور کبھی یہ لکھنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کب حکم بدل کے بھی آ جاتا ہے اور کبھی بالکل اس کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے. اور نسخ کی ضرورت جو ہے وہ حالات کے مطابق رہی ہے. جس طرح انسان آپ دیکھیں گے جسمانی طور پر بڑھتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی وہ جب گرو کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ روحانی ترقی مسلمانوں کی کرائی، قرآن پر ایمان لانے والوں کی، اور پھر ان کو تھوڑے سے بڑے حکم کی طرف لے کر گئے. جیسے آپ دیکھیے مکی دور میں جب مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو لڑائی کی اجازت دی جائے اور وہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں قتال کا حکم دیا جائے، ہم ان سے لڑیں، یہ جو ہمارے اوپر ظلم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اجازت نہیں دی کیونکہ یہ حکمت کا تقاضا تھا. لیکن مدنی دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ قتال کے پیدل پہ احکامات آئے، بلکہ دوسری ہجری میں ہی اللہ تعالیٰ نے بدر کا جو مارکا تھا وہ برپا کروایا. تو یہ بیسکلی سارا ٹریننگ کی وجہ سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ پھر قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حکم تو یہ آ گیا ہے اور دوسرا حکم یہ آ رہا ہے، تو یہ تضاد ہے. تو تضاد نہیں ہوتا بیسکلی. کچھ جگہوں پر نسخ ہوتا ہے کہ ایک حکم پہلے آیا ہوتا ہے، دوسرا بعد میں آیا ہوتا ہے.
بعد میں تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم رہ جاتا ہے، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو جاتا ہے، صرف تلاوت رہ گئی ہوتی ہے اس کی. پھر اسی طرح سے وہ تدریج ہوتی ہے، مطلب گریجولی اس کو سکھانے کے لیے کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ تضاد نہیں ہوتا بیسیکلی. یا پھر یہ کہ دو آیات جو ہوتی ہیں ان کے بظاہر الفاظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی ان کے اندر سے ایکسٹریکٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو بظاہر صرف دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے، لیکن اصل میں وہ ایک ہی بات جو ہے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائی گئی ہوتی ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار. اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھیں ایک فیکٹ ہے اگر ہم سمجھ لیں، اور وہ یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، اللہ ہی کے لیے ہے فرما برداری، زمین اور آسمان کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو اس سے اوپر اور جو اس سے نیچے ہے، سب اللہ کا کے فرما بردار ہیں، سب اللہ کی بادشاہت میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اگر ہم اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا دوست ہو سکتا ہے ہماری دوستی میں وہ مطلب اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا سکتا ہے؟ جب سب ہے ہی اللہ کے کنٹرول میں، ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، تو ہم اللہ کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارا سروائیول کس میں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں. اس کی نافرمانی میں جا کے تو ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز بھی آپ، حتیٰ کہ ہمارا اپنا جسم بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. تبھی تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، لیکن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. تو یہ حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر ہم ہر غیر اللہ کی عقیدت، اس کی محبت یا اپنی چاہت، معاشرے کی روایات اور پیئر پریشر اور ایموشنل، اور مطلب آپ سوچ لیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جانے والا بن رہا ہے فیکٹر کوئی بھی، تو آپ دیکھیں کہ انسان سب سے آزاد ہو جاتا ہے جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سب ہے ہی اللہ. میں خود اپنی وجود کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیسے کسی اور کا مالک بن سکوں؟ جب ہے ہی اللہ کی ملکیت تو اس کی فرما برداری میں ہی سروائیول ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے قبل؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ چونکہ حاسد سے، تو وہ جو بھولے بھالے کم علم مسلمان ہوتے تھے یا نئے مسلمان ہوتے تھے لوگ، تو ان کو پھر ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ جا کے فلاں سوال کرو اپنے نبی سے، فلاں سوال کرو. اور وہ بعض اوقات پھر ظاہر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی تھی ان کے اندر، تو وہ جا کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے بھی تھے. تو اس پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ یہود کے اس نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے تم وہ کچھ نہ کرنا جو خود انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے سوال کیے تھے. انہیں ایک حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کچھ کرنا شروع کر دیا، اچھا گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، کیسی دکھتی ہو. جب انہیں کہا گیا کہ فلسطین میں چلو، انٹر ہو جاؤ، ہم وہاں پر اللہ کے دین کا نفاذ کرنے کے لیے، تو انہوں نے راستے میں جو ہیں اور سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں تو دال سبزی چاہیے، ہم نے تو زراعت کاشتکاری کرنی ہے، ہم تو زمین سے چیزیں اگانی ہے.
اسی طرح شریعت کے متعلق سوال لا یعنی قسم کے سوال، تو اس چیز پر منع کیا گیا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ بے جا قسم کے سوالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، جیسے اس حج کے متعلق حکم کی اور اس شخص نے بار بار سوال کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اور یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے احکامات میں حجتیں نکالنا، شک کرنا، بحثیں کرنا، جیسے کہ گائے کے واقعے کی مثال دی نا آپ کو. پھر اسی طرح انہوں نے کہا تھا ارین اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ اللہ، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جب اللہ کا ایک حکم آ جائے تو انسان سمعنا و اطعنا کرے، یہ اس میں سے مین میٹ نکالنا شروع کر دیں. تو یہاں پر جو کفر ہے وہ اس سے مراد بے جا سوال کرنے، بے جا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے اوپر مین میں سے نکالنا ہے، بال کی کھال اتارنا ہے، بیکار قسم کی بحثیں کرنا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اللہ نے دیا ہو اس کو ایز اٹ از لے لیا جائے. ابھی دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو دو طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، یا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ایک وہ شخص ہے جو کنسرنڈ ہوتا ہے اور اس کو جب ایک ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ فوکس ہو کر وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے تو وہ بیکار میں بس بیٹھ کر اس کے اوپر بحث کرتا رہتا ہے، اس کے اندر مزید جو ہے وہ غیر متعلقہ اور غیر ضروری جو ہے وہ چیزیں شروع کر دیتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے. وہ اس سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے، وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا. اسی طرح دین میں بھی جب ہم سیدھا سیدھا اللہ کا حکم لے لیتے ہیں تو وہ ہم آسانی سے کر لیتے، لیکن جب پھر ہم اس میں مین میز نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں 10 15 20 طرح کے فتوے لینے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم بہک جاتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر بالا ہو جاتی ہیں چیزیں اور پھر ہم اس کو کر نہیں پاتے. تو یہ ہے سیدھے رستے سے بھٹکنا اصل میں. تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے سیدھا صاف سمجھ آ رہا ہے تو اس کو کر گزریں، بجائے اس کے کہ پھر انسان دیکھے اچھا اس میں فلاں اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، اور ہی سیڈ اور شی سیڈ کے چکر میں لگے رہیں اور دیگر فلسفیز کے ساتھ اس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے اور زندگی تو اتنی سی ہی ہے نا، پھر کیسے اپنی منزل پر پہنچیں گے. تو ہمیشہ سمعنا و اطعنا کی کیفیت میں رہنا ہی انسان کو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. پھر اسی طرح غیر متعلقہ معاملات میں الجھنے سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے اور مشکلات کے دروازے کھول لیتا ہے. جیسے سورہ مائدہ آیت 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم چیزوں کے بارے میں ایسے سوال کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی گئی تو تمہیں برا لگے گا. ٹھیک، تو بہت زیادہ بے جا سوال کرنا اور بے جا میننس نکالنا قطعی جو ہے ناپسندیدہ ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ سوچ کہیں کہ کیا پھر ہم بالکل سوال نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں، کوئی کوشچن کر ہی نہیں سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال کے پیچھے نیت کیا ہو، علم کا حصول. ٹھیک ہے، نہ کہ محض سوال برائے سوال یا پھر یہ کہ عمل سے بچنے کے لیے سوالات، جیسے انہوں نے گائے کے معاملے میں کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، کرنے والے نہیں تھے، لیکن پھر مارے بندے اینڈ پہ ان کو کرنی پڑی.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ سے پوچھ لیں، سوال کریں اہل ذکر سے جن کے پاس علم ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس سوال کے پیچھے نیت جو ہے علم کا حصول ہونا چاہیے اور عمل میں بہتری لانے کی نیت ہونی چاہیے، نہ کہ سوال محض برائے سوال کو. پھر اللہ فرماتے ہیں بدّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے دلی چاہت ہے کثیر لوگوں کی، یعنی بڑی تعداد میں اہل کتاب یہ چاہتے ہیں لَيَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم، کہ وہ پھیر دیں آپ کو آپ کے ایمان کے سے کافر بنا کر، یعنی آپ کے ایمان لانے کے بعد آپ کو دوبارہ کفر میں لے جائیں. حسد کی بنا پر من عند انفسہم، اپنے نفسوں کی، من بعد اس کے کہ ما تبین لہم الحق، کہ حق ان پر واضح ہو گیا تھا، حق ان کے اوپر واضح ہو گیا ہے تو محض حسد کی بنیاد پر وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایسے سوال اور ایسے رویے اپنانے پر اکساتے تھے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں. اور اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ زبانی اس طرح سے کیا، انہوں نے اسٹریٹجیز بھی اپنائی یہودیوں نے، جس کی ایک مثال سورہ آل عمران میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ اور دوسرے حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں نئے نئے وہ بھی اس کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں. کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں، یا قرآن کی تعلیمات پچھلی کتابوں کے مطابق ہیں یا نہیں، تاکہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں اس پہ. تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ اور اس کے بعد شام کو یعنی دوسرے حصے میں کہو کہ ہاں ہاں، یا یہ نہیں کہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو، یہ بیسکلی یہ ہے کہ کچھ دن کچھ عرصے بعد کو ہاں دیکھ لیا ہم نے یہ تو صحیح دین نہیں ہے اور یہ تو اس میں تو یہ اور یہ اور یہ کجی ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے بھی ہیں ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دین کو چھوڑ دیں. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے جو ہیں، جو دین سکھاتے ہیں، یہ یہود کے علماء جو تھے یہ دین سکھاتے تھے نا، تو جو دین سکھاتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ علماء یہود جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے دور کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ اسٹریٹجیز اپناتے تھے. عالم دین جو ہوتا ہے اصل میں اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے. لوگوں کو صحیح رستہ دکھانا، سیدھا رستہ، صحیح ایمان کی راستہ. طرف، اور قول و فیت میں تضاد نہ ہو. قرآن کی تعلیم سے ہی فالو جو قرآن نے کرتے لکھا ہے عمل کر کے دکھانا. جی. اور میم اس میں صبر ہونا چاہیے کہ اگر اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اسے حوصلے سے برداشت کرے، اور جہاں پہ بحث ہو رہی ہے وہاں پہ صبر سے کام لے. بالکل جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا نا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر سے کام لو اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں. گڈ، ماشاءاللہ. اور اخلاق بہترین ہونا چاہیے، اس کا خود مثالی ہو تاکہ لوگ اس کا بہترین ہونا. میم ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو نا اللہ کی طرف بلائیں. ان میں یہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کوئی پیر یا خود ان کی نظر میں کچھ اس طرح کے بن جائیں کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں، ان کی وہ کریں. تو ان کو صرف اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہیے، خود کوئی پاورفل پرسنالٹی نہیں بن جانا چاہیے. ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے سوری میڈم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج کل کے مولوی ہیں اور کے پیچھے. ہاں جی، بالکل بالکل، جیسے نینا نے بھی مینشن کیا تھا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ علماء یہ حکم تھے نا، وہ خود روک رہے تھے، وہ پلاننگ کر کر کے لوگوں کو اللہ سے روک رہے تھے. تو عام طور پر علماء
जो होते हैं वो लोगों को प्लान करके तो नहीं रोकते, वो तो लोगों को दीन का पैगाम पहुंचा रहे होते ना। लेकिन ये जो कमियां हैं ना, जैसे कौलो फेल में तजाद हो गया, या बद इखलाकी हो गई, या इंसान उनके कुछ मामलात में रवैये ऐसे हो गए जो दीन के खिलाफ हैं, तो दीन का काम करने वालों का जो इखलाक है, किरदार है, उनके जो अफआल हैं, ठीक है, वो भी लोगों को दीन से रोकने का सबब बन सकते हैं। इसलिए अगर हम दीन का काम करने वाले हैं, अगर हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाने वाले हैं, तो फिर हमें अपने इखलाक और किरदार और अपने अफआल को अहसन तरीके से में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले बने, ना कि दीन से रोकने वाले बने। और इसकी एक चीज जो अगली एक वो है कि किस तरह लोगों को जो सिफ्त है होनी चाहिए दीन का काम करने वाले लोगों में, वो है फाफू वस्फाहू, ठीक है। जो भी ये अपनी हसद की बिना पर कर रहे हैं और ये अल्लाह की राह से रोक रहे हैं, अल्लाह के दीन से रोक रहे हैं, दूसरों को ईमान के अगेंस्ट लेके जाना चाहते हैं, तो आप इनको माफ कर दें, इनसे दरगुजर हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद अपना हुक्म ले आए। फिर जैसे आप जानते हैं कि बनु कुरैज़ा के साथ क्या हुआ, बनु नज़ीर और बनु कैनुका को किस तरह जो है वो मदीने से निकाला गया। लेकिन अनटिल अनलेस कि अल्लाह कोई फैसला नहीं करता, आप इन लोगों के साथ माफी और दरगुजर का मामला फरमाएं। तो दीन का काम करने वाले जो हैं, भी आप उनके अंदर सब्र होना चाहिए। फिर एक और जगह कुरान करीम में आता है ना, वहजुर हजरन जमीला, ठीक है। हाँ जी, आप इनको छोड़े और इनको छोड़ना जो है वो खूबसूरती से होना। पता नहीं बंद किया है। हेलो जी, हाँ जी बिल्कुल, आपस के इख्तिलाफात भी लोगों को दीन से दूर कर। अच्छा, ये मैं बताना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी। जी जमीला, बात मुकम्मल करें। जी जी, मैं ये बात करना चाह रही थी कि जो आपस के इख्तिलाफात है उनको तजाद में तब्दील करके तो फितना बन जाता है। हमारा दीन जो वो फितना बन जाता है अगर वो आपस में इख्तिलाफात होते हैं, उनको तजाद में बदल देते हैं। अपने आइडियाज जो है या उनका अकीदा जो होता है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, क्योंकि ये उलमा इकराम का काम है कि वो तफरका फैलाने की बजाय इख्तिलाफात हैं उनकी इल्मी दलाइल दें, ठीक है। और लोगों को, अवामुन नास के पास इल्म नहीं होता ना, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे आलिम ने, मेरे इमाम ने ये बयान दिया है तो उसके इमाम ने ये बयान दिया, और ये चूंकि ज़ाहिर उन्हें समझ ही नहीं आती है कि बीच में मसला क्या है, तो वो उसमें फिर तफरका ज्यादा पड़ जाता है, लोग असल दीन से दूर हो जाते हैं। हालांकि उलमा कराम जो होते हैं उनके बीच में इतना ज्यादा तजाद नहीं होता, उन्हें पता होता है इस चीज की ये दलील है और इस चीज की ये दलील है, उनका इख्तिलाफ बड़ा नहीं होता। लेकिन वो जब ग्रेजुअली जाता नीचे अवामुन नास में तो वो फिर ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो आपस के इख्तिलाफात खत्म करना चाहिए, गुड। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि सूरह हामिम सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं इदफा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, कि जो वो आपके साथ बुराई कर रहे हैं, इदफा बिल्लती हिया अहसन, उसको भले तरीके से आप बुराई को भलाई से दूर कीजिए। हो सकता है कि वो जिसके बीच में आपके और उसके बीच में आज दुश्मनी है, कल वो आपका बेहतरीन दोस्त बन जाए। तो ऐसा फिर सिर्फ जो है वो अच्छे इखलाक के साथ ही हो सकता है। तो एक अच्छा दाई दीन जो है, उसके इखलाक, उसकी जुबान, उसका किरदार, वो हमेशा जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। वो बदजुबान नहीं हो सकता, वो गालियां बकने वाला या बेईमानी करने वाला या लोगों के बारे में तहकीर अमेज, हत्ता के दुश्मनों के बारे में भी तहकीर अमेज अल्फाज इस्तेमाल करना, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना, लोगों की इज्जतें उछालना, उनकी प्राइवेट जो उनके मामलात हैं उनको उछालना, और इन किस तरह के सारे काम जो है ना, ये कोई फसादी तो कर सकता है, लेकिन एक दाई दीन को ये जेबा नहीं देते। तो जो लोग दीन की दावत का काम करते हैं, जो लोग लोगों को
اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں ان کو پہلے اپنے اندر اپنے اخلاق اور کردار میں یہ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ حکم اپنا. اور پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ جب یہ یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، حالانکہ ان کو مسلسل درگزر کیا گیا، ان کو معاف کیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے جو سازشیں تھیں ان کے اوپر معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو پھر کیا ہوا، گریجولی جو ہے ان تینوں قبائل کو، بنو قریظہ جو ہے انہوں نے جب غزوہ خندق میں بے ایمانی کی تھی، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، معاہدہ توڑا تھا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا. اسی طرح بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ جو مدینہ سے بدر کرنے کا جو ہے وہ معاملہ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے یہودیوں کو کی سازشیں اور ان کی چیزوں کے اوپر ایسے احکامات دے دیتے کہ ان کو پہلے دن ہی مدینہ سے نکال دیا جاتا. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کی قدرت رکھتے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ چیزوں کو اس طرح زبردستی نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. وہ قدرت رکھنے کے باوجود جو ہیں وہ ایک خاص پلان کے ساتھ، ایک خاص جسے کہتے ہیں ترتیب اور طریقے کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اور یہاں ہمیں بھی ایک بات سمجھ آتی ہے، پیچھے سے آئیے نا، اگر آپ فاعفوا واصفحوا سے، اور پھر آپ اس کو دیکھیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ مائدہ سورہ نساء میں بھی 6 پارے کے آغاز میں بھی یہ آئے گا انشاءاللہ یہی چیز. تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاور رکھتے ہیں کہ وہ بدلہ لے لیں، وہ فوراً بدلہ لے لیں، وہ فوراً سزا دے دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں. وہ الحلیم ہے، وہ ہمیں مہلت دے دیتے. تو جب اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف بھی کر دیتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو ہم اللہ کے بندوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ان کو سیکنڈ چانس نہیں دے سکتے؟ کیوں ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ ہم ایسے کیوں کہتے ہیں کہ بس اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، یا اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مطلب اس کے ساتھ جو ہے اس کو مہلت نہیں دے سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سیکنڈ چانس دیتے ہیں انٹل انلیس کہ اللہ کا حکم آ جائے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جہاں کسی سے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے، ہمیں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے، تو ہم اس حد تک تو اس کو معاف کر دیں، اس نیت سے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کل کو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیشہ اپنے دل کو بڑا رکھیے، کشادہ رکھیے، معاف کرنے والے بنے. کیونکہ سورہ نور میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. تو ہم سب ایک دوسرے کے حقوق میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں. جہاں کچھ افراد اکٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ ورکنگ پلیس ہو، چاہے وہ گھر ہو، خاندان ہو، محلے داری ہو، ہسبینڈ وائف کی بات ہو، انفرادی معاملات ہو یا اجتماعی معاملات، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے حق میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے. تو پھر سب ایک دوسرے کو اسپیس دیں، معاف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے والے ہوں، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچنے والے ہوں، تو پھر معاملات سدھر جاتے ہیں، پھر ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے. معاف کر دینا بہرحال بدلہ لینے سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس سے انسان کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے. بدلہ لے کے وہ سکون کبھی بھی نہیں ملتا جو معاف کر کے سکون ملتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں، اور آخری سانس تک اس پر احسن طریقے سے عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان